بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن یکم ہجری کے بعد کا زمانہ ہے۔ شعبان المعظم اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، شمع بزم ہدایت، جلوہ افروز ہیں اور شمع رسالت کے پروانے حاضر خدمت ہیں۔ سید الانبیاء والمرسلین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو ایک عظمت والا برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ تطوع ہے، نفل ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے گا، عام مہینوں میں فرض ادا کرنے جتنا اسے ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اسے عام مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے جتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو روزے دار کو افطار کرائے گا اس کی بخشش اور عتق من النار کا سما ہو جائے گا، اور جتنا ثواب روزے دار کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا کیا جائے گا۔ لیکن روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم افطاری کا اہتمام کر سکیں۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی افطار کرائے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، حشر کے میدان میں میرے حوض سے اس کو پانی پلایا جائے گا جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تعارف ان الفاظ سے کرایا، اولہ رحمت، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، رب ذوالجلال کی خاص رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ اوسطہ مغفرۃ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ وآخرہ عتق من النار، تیسرا عشرہ جو ہے یہ عتق من النار کا عشرہ ہے، اس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے آخر میں فرمایا گیا کہ اس مہینے میں جو اپنے غلام، اپنے خادم پر بوجھ کم کرے، اس کے ساتھ نرمی کرے، اس کی ذمہ داریوں کو کم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق مل جائے، تراویح پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق مل جائے، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق مل جائے، اس مہینے کی عبادات آسن طریقہ سے انجام دینے کی توفیق مل جائے،
اور اس مہینے کی رحمتیں، بخشش، عتق من النار ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس مہینے کی رحمتوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں آفات و بلیات سے حفظ و امان عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔